اب سائنس والے تو یہی بتاتے ہیں کہ کائنات میں صرف دھول ہی دھول تھی، اچانک ایک بہت زوردار دھماکہ ہوا، زمین الگ ہو گئی، سورج الگ ہو گیا، منگل گرہ الگ ہو گیا، سارے جتنے گیلیکسیز ہیں سب الگ الگ ہو گئی۔ سائنس تو یہی بولتی ہے نا، سائنس تھوڑے بولتی ہے کہ اللہ نے بنایا ہے۔ تو سائنس یہ کہتے ہیں سب کچھ اپنے آپ ہو گیا، اپنے آپ زمین بن گئی، اپنے آپ آسمان بن گیا، اپنے آپ بارش ہونے لگی، اپنے آپ جانور پیدا ہو گئے، ڈائناسور پیدا ہو گئے، پھر دنیا میں بندر آیا، پھر بندر تھوڑا کھڑا ہو کے چلنے لگا، پھر بندر سے انسان بن گیا، پھر انسان تھوڑا اور ترقی یافتہ ہو گیا۔ یہی سائنس یہی بتاتی۔ تو میں وہ ڈاکومنٹری دیکھ رہا تھا تو مجھے قرآن کی آیت یاد آ گئی کہ سائنس یہ کہتی ہے کہ صاحب آپ کے اوپر کوئی شکتی نہیں، آپ کے اوپر کوئی طاقت نہیں۔ قرآن کہتا ہے فلولا ان کنتم غیر مدینین، اے میرے بندو اگر تمہارے اوپر کوئی شکتی نہیں ہے، تمہارے اوپر کوئی طاقت نہیں ہے، تمہیں کوئی بنانے والا نہیں ہے، تمہیں کوئی پیدا کرنے والا نہیں ہے، تو تم مرنے والے کو بچا کے دکھا لو، تم اس کی روح کو واپس کر کے دکھا لو، ترجعونہا ان کنتم صادقین، تم مرنے والے کی جان کو واپس پیدا کر دو۔ نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے۔ آج تک دنیا میں مرنے کے بعد کسی انسان کو زندہ نہیں کیا جا سکتا جب تک اللہ تعالی کا حکم نہ ہو۔ مرنے کے بعد کوئی دوبارہ زندہ، سائنس نے بہت ترقی کر لی، سائنس آج تک نہیں سمجھ پائی کہ انسان مر کیسے جاتا ہے، انسان کی روح کیسے نکل جاتی ہے۔ تو یہ جو زندگی ہے میرے بھائیو، یہ زندگی ایسی کہ اس میں غم آئیں گے، اس زندگی میں سمسیائیں آئیں گی، ٹینشن آئیں گی، اور دنیا میں کچھ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جن کو روزی روٹی کی ٹینشن ہے، کسی کو بچوں کی ٹینشن ہے، کسی کو بیوی کی ٹینشن ہے۔ ایک ہستی ایسی تھی 1400 سال پہلے، ان کو الگ ہی ایک ٹینشن تھی۔ 1400 سال پہلے عرب کی دھرتی پر اللہ نے ایک رسول بھیجا، عبداللہ کے گھر میں عبد المطلب کے پوتے بن کے آئے، آمینہ کے پیٹ سے پیدا ہوئے، ان کا نام تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے ان کو اپنا آخری نبی بنایا، اور اللہ کے اس آخری نبی کو کیا ٹینشن تھی میرے بھائیو؟ قرآن کہتا ہے فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ اے نبی، دنیا کو کاروبار کی ٹینشن، دنیا کو روزی روٹی کی ٹینشن، دنیا کو بال بچوں کی ٹینشن، اور اے نبی آپ کو اس بات کی ٹینشن کہ لوگ ایمان کیسے لے آئیں، لوگ ہدایت پر کیسے آ جائیں، لوگ اسلام کیسے قبول کر لیں، لوگ جہنم کی آگ سے کیسے بچ جائیں۔ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ، اے نبی آپ کو تو لوگوں کے ایمان لانے کی اتنی ٹینشن ہے کہ کہیں آپ اپنے آپ کو ہلاک نہ کر دیں، کہیں آپ اپنی جان ختم نہ کر دیں، کہیں آپ کی مرتیو نہ ہو جائے، کہیں آپ کا انتقال نہ ہو جائے۔ اس نبی کو ایک ہی ٹینشن تھی، اللہ کے بندے کیسے اللہ کے راستے پہ آ جائیں اور کیسے جہنم کی آگ سے بچ جائیں۔ بارش کے موسم میں آپ دیکھتے ہوں گے جب ہم لائٹ جلاتے ہیں تو لائٹ کے آس پاس کچھ کیڑے اڑنے لگتے ہیں، کچھ پتنگے اڑنے لگتے ہیں، آپ جتنا بھی ان کو منع کریں گے وہ کیڑے بار بار اس لائٹ کے آس پاس اڑتے رہیں گے، اڑتے رہیں گے، مرتے رہیں گے، اڑتے رہیں گے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہو لوگو میری مثال اور تمہاری مثال اس انسان کی طرح ہے جو آگ جلاتا ہے، اور جیسے ہی آگ جلاتا ہے فَجَعَلَ الْفِرَاشُ وَهَذِهِ الدَّوَابُ تَقَعُ فِي النَّارِ، تو یہ جو پتنگے ہوتے ہیں، یہ جو کیڑے ہوتے ہیں، یہ بار بار اس آگ میں جانے لگتے ہیں۔ وہ انسان انہیں روکنے کی کوشش کرتا ہے، انہیں ہٹانے کی کوشش کرتا ہے، وہ مگر پتنگے بار بار اسی آگ میں جاتے ہیں۔ او لوگو میں اللہ کا آخری نبی بن کے آیا ہوں، انا آخذ بِحُجَزِكُم عَنِ النَّارِ، میں تمہاری کمر پکڑ پکڑ کے تم کو جہنم کی آگ سے بچانے آیا ہوں۔ وَأَنْتُمْ تَقْتَحِمُونَ فِيهَا، لیکن پھر بھی تم جہنم کی آگ میں جلتے چلے جا رہے ہو۔ تم بار بار میں تو تم کو جہنم کی آگ سے روکنے آیا ہوں، لیکن پھر بھی تم جہنم کی آگ میں جا رہے ہو۔
اللہ کے نبی ہمیں جہنم سے بچانے کے لیے آئے تھے میرے ساتھی. آپ کی زندگی کی سب سے بڑی ٹینشن یہی تھی. کبھی ہماری آنکھوں سے آنسو نکلا ہے اپنے نبی کے لیے؟ کبھی ہم روئے ہیں رات میں اپنے نبی کو یاد کر کے؟ ہمارے نبی ہمارے لیے رویا کرتے تھے. صحیح بخاری کی حدیث ہے، رات کا ٹائم تھا، اللہ کے پیارے نبی قرآن پڑھ رہے تھے، اور قرآن پڑھتے پڑھتے سورہ مائدہ کی اس آیت پر پہنچے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا کرتے ہیں اور کہتے ہیں ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم. عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اللہ اگر تو ان کو عذاب دے گا تو یہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو معاف کر دے گا تو اے اللہ کون تیرا حساب لینے والا ہے، کون تجھ سے پوچھنے والا ہے، تو طاقتور ہے، تو حکمت والا ہے. تھوڑی دیر کے بعد اللہ کے نبی نے قرآن کی دوسری آیت پڑھی جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ سے کہتے ہیں فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. اے اللہ جو میری پیروی کرے گا، جو مجھے فالو کرے گا، جو میرے راستے پر چلے گا، وہ تو میری اتباع کرنے والا ہے، وہ تو میرا ماننے والا ہے، اور اے اللہ جو میری نافرمانی کرے گا تو غفور الرحیم ہے، تو معاف کر دینا، تو درگزر کر دینا. اللہ کے نبی نے سوچا عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت کے لیے دعا مانگی، ابراہیم نے اپنی امت کے لیے دعا مانگی، میری امت کا کیا ہوگا؟ بخاری کے الفاظ ہیں اللہ کے رسول رونے لگے، آنسو بہنے لگے، اور ہاتھ اٹھایا اور روتے ہوئے کہنے لگے اللہم امتی اللہم امتی، اے اللہ میری امت کا کیا ہوگا، اے اللہ میری امت کا کیا ہوگا. نبی کی آنکھ سے آنسو گرے اور اللہ کو کوئی پرواہ نہ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا. نبی کی آنکھ سے آنسو گرے، اللہ نے فوراً جبریل کو بھیجا. اے جبریل مجھے تو سب پتا ہے، جاؤ نبی سے پوچھو کیوں رو رہے ہیں. جبریل امین آتے ما یبکیک یا محمد، اے اللہ کے نبی کیوں رو رہے ہیں، کیا بات ہے، آپ کی آنکھوں سے آنسو کیوں بہ رہے ہیں؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اے جبریل میں اپنی امت کے غم میں رو رہا ہوں، میں اپنی امت کی ٹینشن میں رو رہا ہوں، میری امت کا قیامت کے دن کیا ہوگا. اللہ نے فرمایا اے جبریل جاؤ میرے نبی کو بتا دو، میرے نبی سے کہہ دو انا سنردیک فی امتک ولا نسؤک، اے میرے حبیب، اے میرے آخری نبی، آپ کی امت کے بارے میں آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اے نبی ہم آپ کی امت کے بارے میں آپ کو خوش کر دیں گے، آپ پریشان نہ ہو. یہ تھی نبی کی ٹینشن. سلام اس پر جو امت کے لیے راتوں کو روتا تھا، سلام اس پر جو فرش خاک پر جاڑے میں سوتا تھا، سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا. ہمیں تو وہ نبی ملے ہیں میرے پیارے ساتھی، اس نبی کو ٹینشن بھی رہتی تو اپنی امت کی ٹینشن رہتی. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم. او لوگو ہم نے تم کو ایسا رسول دیا ہے، ایسا نبی دیا ہے جو جان سے بڑھ کے تم سے پیار کرتے ہیں، جو تم سے بہت محبت کرتے ہیں. عزیز علیہ ما عنتم، تم تکلیف میں پڑ جاؤ، میرے نبی کو یہ گوارا نہیں ہے، میرے نبی کو یہ برداشت نہیں ہے. ابھی تراویح کی نماز آپ نے پڑھی کہ نہیں رمضان میں؟ کہ تراویح نبی نے 3 دن پڑھائی تھی، اور بخاری کی روایت ہے تینوں دن صحابہ کرام کی بڑی بھیڑ آ گئی مسجد میں. پہلے دن تھوڑے لوگ آئے، دوسرے دن زیادہ لوگ آ گئے، تیسرے دن پوری مسجد بھر گئی. اس کا مطلب کہ صحابہ کو شوق تھا. ابھی تک تراویح کی نماز نہیں ہوتی تھی، لیکن جب نبی نے پڑھائی نماز یہ تو صحابہ بڑے شوق کے ساتھ آئے اور انہوں نے تراویح کی نماز پڑھی. آج ہمارا حال کیا ہے؟ شروع رمضان میں
تراویح کی نماز ہوتی ہے، مسجد بھری رہتی ہے. پھر جیسے جیسے رمضان گزرنے لگتا ہے تراویح کی نماز میں تعداد کم ہونے لگتی ہے، اور کہیں کہیں تو بہت کم ہو جاتی ہے، کہیں کہیں بالکل لوگ بہت کم ہو جاتے ہیں. ہم تو تراویح کی نماز سے بھاگتے ہیں، ہم تو عبادت سے جی چراتے ہیں. صحابہ کرام کا جذبہ دیکھو میرے پیارے بھائیوں. اللہ کے پیارے نبی نے 3 دن تراویح کی نماز پڑھائی. رمضان کی 23ویں رات کو آپ نے پہلی تراویح پڑھائی، بہت ساری بھیڑ آ گئی صحابہ کی. پھر 25ویں رات میں آپ آئے تو اس سے زیادہ صحابہ کی بھیڑ آ گئی. پھر 27ویں رات کو آپ آئے تو اور زیادہ بھیڑ آ گئی، مسجد بھر گئی تمام صحابہ کرام کی. چوتھی رات میں 29ویں رات میں جب اللہ کے نبی آئے تو صحابہ انتظار کرنے لگے کہ اللہ کے نبی آئیں گے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آئے. پوری رات گزر گئی. فجر کی نماز کا ٹائم آیا، اللہ کے پیارے نبی مسجد میں آئے. او میرے صحابہ، مجھے معلوم تھا تم رات بھر میرا ویٹ کرتے رہے، میری پرتیکشا کرتے رہے، میرا انتظار کرتے رہے. مجھے معلوم تھا، میں جان بوجھ کر کے نہیں آیا. اے اللہ کے نبی، ہمیں تو بہت اچھا لگ رہا تھا، ہم نے تو 3 دن تک آپ کے ساتھ یہ نماز پڑھی تھی، ہم تو آج بھی پڑھنا چاہتے تھے، آپ کیوں نہیں آئے رات میں؟ ہم تو رات بھر آپ کا انتظار کرتے رہے، آپ نے تراویح کی نماز ہم کو کیوں نہیں پڑھائی؟ آپ نے فرمایا، اے میرے صحابہ، تمہارا جذبہ میں نے دیکھا، تمہارا شوق میں نے دیکھا، میں ڈر گیا کہ کہیں یہ نماز فرض نہ ہو جائے. اگر یہ فرض ہو جائے گی تو تم اس کو نبھا نہیں پاؤ گے، مشکل ہو جائے گی. اس ڈر سے میں نے چھوڑ دیا، میں نے 3 دن پڑھا کے چھوڑ دیا. میں ڈر گیا کہ کہیں یہ نماز فرض نہ ہو جائے. اللہ اکبر. نبی کو اپنی امت کا اتنا خیال ہے کہ کہیں یہ نماز فرض نہ ہو جائے اور میری امت کے لیے پریشانی نہ بن جائے. اس کے بعد اللہ کے رسول نے تراویح کی نماز جماعت کے ساتھ نہیں پڑھائی. حضرت عمر کا دور آیا تو حضرت عمر نے لوگوں سے کہا کہ اللہ کے رسول نے تراویح کی نماز اس لیے جماعت سے 3 دن کے بعد پڑھانا بند کر دیا تھا کہ کہیں فرض نہ ہو جائے. اب فرض ہونے کا ڈر ختم ہو گیا ہے، لہٰذا دوبارہ جماعت سے تراویح کی نماز ہونی چاہیے. پھر حضرت عمر نے پھر سے تراویح کو اسٹارٹ کرایا، اور وہاں سے لے کے آج تک امت تراویح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتی ہے. تو اللہ کے نبی کو ٹینشن ہوتی تھی اپنی امت کی. میرے بھائیوں، ہماری زندگی میں بھی بہت ساری ٹینشنیں ہوتی ہیں. ان ٹینشنوں کا علاج کیا ہے؟ ہماری سمسیاؤں کا سمادھان کیا ہے؟ ہماری پرابلم کا سلیوشن کیا ہے؟ ہم اپنے مسئلے کو کہاں لے کے جائیں، کہاں حل کریں؟ تو آج کی میری تقریر کا جو ٹاپک ہے وہ یہی ہے کہ اسلام میں غم کا علاج کیا ہے، اسلام میں ٹینشن کا علاج کیا ہے. ہماری زندگی میں جو سمسیاں آتی ہیں، جو ٹینشن آتی ہے، ان کا علاج ہمارے نبی نے، ہمارے اللہ نے، ہمارے قرآن نے کیا بتایا. آئیے ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. میرے پیارے ساتھیوں، اگر آپ اپنے غم کو دور کرنا چاہتے ہیں، اگر ٹینشن کو دور کرنا چاہتے ہیں، تو قرآن کہتا ہے پہلا کام کیا کرنا ہے؟ توحید پر آنا ہے. اگر آپ ایک اللہ کے ماننے والے، اگر آپ توحید پہ چلنے والے ہیں، دنیا کی بڑی سے بڑی مصیبت آ جائے، بڑا سے بڑا غم آ جائے، آپ کا کچھ بھی بگڑنے والا نہیں ہے. فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا. اے میرے نبی، آپ اپنا چہرہ اس اللہ کی طرف کر لیجئے جس اللہ نے پیدا کیا ہے. اور اے میرے نبی، یہ توحید ہی انسان کی فطرت ہے جس فطرت پر اللہ نے پیدا کیا ہے. اللہ نے ہمیں توحید پر پیدا کیا ہے. دنیا میں بچہ پیدا ہوتا ہے توحید پر پیدا ہوتا ہے. دنیا میں آنے کے بعد کوئی مورتی کی عبادت کرنے لگتا ہے، کوئی پتھر کی عبادت کرنے لگتا ہے، کوئی عیسیٰ مسیح کی عبادت کرنے لگتا ہے. دنیا میں آنے کے بعد لوگ شرک کرتے ہیں، لیکن اللہ نے جو پراکرتک طور پر، جو نیچرل طور پہ ہمیں پیدا کیا ہے میرے پیارے ساتھیوں، توحید پر پیدا کیا ہے. اس لیے اسلام یہ کہتا ہے توحید کو اپنا لو، ایک اللہ کی عبادت کرنے والے بن جاؤ، تمہاری زندگی میں چین آ جائے گا، سکون آ جائے گا. الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون. اے میرے بندو،
تم ایمان والے بن جاؤ اور اپنے ایمان میں شرک کی ملاوٹ مت کرو، شرک کی ملاوٹ مت کرو۔ مجھے معلوم ہے میں صاحب گنج اور پاکڑ کے علاقے میں ہوں، یہاں الحمدللہ ہماری اہل حدیثوں کی تعداد بہت اچھی تعداد ہے، اور ہمارے ہاں شرک و بدعت نہ کے برابر ہے۔ لیکن ہاں میں یہ بھی بتا دوں آپ کو کہ کہیں کہیں جہالت کی وجہ سے اب اہل حدیثوں کے یہاں بھی شرک و بدعت کی گمراہی اب آنے لگی ہے۔ کہیں کہیں اہل حدیثوں کے یہاں بھی اب تعویذ پہنا جانے لگا ہے، اب کہیں کہیں ہمارے یہاں بھی بدعقیدگی والی چیزیں آنے لگی ہیں۔ بلی نے راستہ کاٹ دیا تو کہیں کہیں ہمارے لوگ بھی اپنی گاڑی روک لیتے ہیں، بلی نے راستہ کاٹ دیا۔ کہیں کہیں ہمارے گھر کی عورتیں بھی اولاد نہیں ہو رہی ہے اور کسی نے کہا فلاں درگاہ پہ چلی جاؤ تو درگاہ پہ جانے کے لیے بھی تیار ہو جاتی ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، توحید کا مطلب یہی ہے کہ مر جاؤ کٹ جاؤ مگر توحید سے سمجھوتا نہیں کرنا ہے۔ پیشانی جھکے گی تو اللہ کے سامنے جھکے گی، اللہ کے سوا کسی اور کے اوپر بھروسہ نہیں کرنا ہے۔ اس لیے کہ دنیا میں کون ہے؟ اللہ تعالیٰ جس کو دینا نہ چاہے کون ہے اس کو دے سکتا ہے، اور اللہ جس کو دینا چاہے کون ایسا ہے جو روک سکتا ہے؟ ہم لوگ نماز میں سلام پھیرنے کے بعد ایک دعا پڑھتے ہیں، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ اے اللہ تو جس کو دے دے اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہے، تو جس کو روک دے اس کو کوئی دینے والا نہیں ہے۔ اور اے اللہ بڑے سے بڑا مقام و مرتبے والا، بڑے سے بڑی پوسٹ والا، بڑے سے بڑے عہدے والا، اے اللہ تیرے مقابلے میں کسی کی پوسٹ اس کے کام نہیں آئے گی۔ یہ ہے توحید کا مطلب۔ اگر ٹینشن دور کرنا ہے زندگی سے تو توحید پر آ جاؤ میرے پیارے ساتھیوں۔ یعقوب علیہ السلام کو دیکھو، ان کا بیٹا یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں کی سازش کا شکار ہو گیا، بھائیوں نے لے جا کے کنویں میں ڈال دیا۔ یعقوب علیہ السلام کو پتا تھا میرا بیٹا ضرور ایک دن واپس آئے گا۔ میرے بچے نے خواب دیکھا تھا کہ 11 ستارے مجھ کو سجدہ کر رہے ہیں، سورج میرے آگے سجدہ کر رہا ہے، چاند میرے آگے سجدہ کر رہا ہے۔ یعقوب علیہ السلام کو پتا تھا کہ ضرور میرے بیٹے کا خواب پورا ہوگا۔ یوسف علیہ السلام لاپتہ ہو گئے۔ یعقوب علیہ السلام اپنے بچے کو یاد کر کے رونے لگتے ہیں اور کہتے ہیں یا اسفا علی یوسف، ہائے میرا یوسف، ہائے میرا یوسف۔ لوگ کہنے لگتے ہیں اے یعقوب علیہ السلام کیوں یاد کرتے ہو یوسف کو، کیوں یاد کرتے ہو یوسف کو؟ یوسف کو یاد کر کر کے کہیں ختم نہ ہو جانا، کہیں ہلاک نہ ہو جانا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، اے اللہ میں شکوہ کرتا ہوں تو تیری بارگاہ میں کرتا ہوں، اے اللہ میں آنسو بہاتا ہوں تو تیرے آگے بہاتا ہوں۔ اس لیے میرے پیارے ساتھیوں، اگر ٹینشن کو دور کرنا ہے تو توحید والے بن جاؤ، ایک اللہ کے اوپر ایمان رکھنے والے بن جاؤ۔ جس انسان کی زندگی میں توحید ہوگی وہ بڑی سے بڑی ٹینشن کا سامنا کر سکتا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھو توحید کا اپوزٹ ہے شرک، اور شرک ایک ایسا پاپ، ایک ایسا گناہ ہے جو اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ میرے بندو ہم شرک کو معاف نہیں کریں گے، شرک سے چھوٹا کوئی گناہ کر کے آؤ گے معاف کر دیں گے، شرک معاف ہونے والا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ اور یہ بھی یاد رکھو اگر کوئی شرک کی حالت میں مر گیا، ہمارا اپنا باپ ہی کیوں نہ ہو، اپنی ماں ہی کیوں نہ ہو، ہم اس کے لیے مغفرت کی دعا بھی نہیں کر سکتے۔ ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا۔ اے نبی آپ کو بھی ادھیکار نہیں ہے، اے مسلمانوں تم کو بھی ادھیکار نہیں ہے کہ کوئی شرک کی حالت میں مر جائے اور تم اس کے لیے مغفرت کی دعا کرو۔ کسی مشرک کے لیے مغفرت کی دعا کرنے کی اجازت نہیں ہے آپ کو میرے پیارے ساتھی۔ اللہ کے نبی کو ایک مرتبہ اپنی ماں کی یاد آئی، آپ نے ماں کو 5 سال کی عمر میں کھو دیا تھا، 6 سال کی عمر۔
اللہ کے نبی کو ماں کا پیار نہیں مل پایا. 6 سال کی عمر میں آپ کی ماں کا انتقال ہو گیا. آپ نے دنیا کو ماں کا مرتبہ بتایا, دنیا کو ماں کا مقام بتایا, مگر ماں کی سیوا کرنے کا, ماں کی خدمت کرنے کا موقع اللہ کے نبی کو نہیں مل پایا. جن عورتوں نے آپ کو دودھ پلایا تھا, حضرت حلیمہ, حضرت سویبہ, حضرت ام ایمن, جو آپ کی رضائی مائیں